پھر اسی طرح نیکی کمانے کا اور نیکی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ خیر اور بھلائی کے کام کر رہے ہوں ان کی مدد کرنا. بعض کام ہم خود نہیں کر سکتے لیکن کوئی اور کر سکتا ہے. اب ہم اس میں صرف رشک کرتے رہتے ہیں کہ اچھا فلاں یہ کر سکتا ہے، فلاں یہ کر سکتا ہے، اور ہم کیوں نہیں کر پاتے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اجر سے محروم نہیں رکھا. جب آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ بھی اس جیسا اجر پا لیتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی سبیل اللہ بخیر فقد غزا. جس شخص نے اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والے کو ساز و سامان دیا، یعنی اسلحہ وغیرہ جو اس کی ضرورت تھی، تو گویا وہ خود غزوہ میں شریک ہوا. اور جس نے خیر خواہانہ طریقے پر غازی کے گھر بار کی نگرانی کی تو وہ گویا خود غزوے میں شریک ہوا، یعنی خود نہیں گیا، اس کے بیوی بچوں کو پیچھے سے لک آفٹر کیا، تو اس کو اتنا ہی اجر ہے جتنا وہاں جانے والوں کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی خاص ہینڈی کیپ کی وجہ سے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، بس آپ گھر سے نہیں نکل سکتے. مثال کے طور پر آپ خود اپنے ہاتھوں سے بہت سے کام نہیں کر سکتے، کبھی اسکل نہیں ہوتی کچھ کرنے کی، کبھی طاقت ہی نہیں ہوتی، کبھی کوئی اور وجہ ہوتی ہے، کبھی آپ کی اپنی مصروفیت اتنی ہوتی. لیکن آپ جو کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر دیتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. وہ جو ٹولز استعمال کر رہے ہیں، وہ جو اسکلز استعمال کرتے ہیں، ان کو انہانس کرنے کے لیے آپ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ گویا آپ خود کر رہے ہیں. پہلے زمانے میں جیسے لوگ جنگ وغیرہ پہ جاتے تھے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا تھا. آج کے دور میں جو لوگ دین کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا، ان کے انصار بننا، ان کی سپورٹ کرنا، ان کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، یہ بھی پھر اسی میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ بھی نہیں کر پاتے، نہ خود کر سکتے ہیں نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. مثلا مدد کس طرح کی جاتی؟ مال سے، جان سے، زبان سے. ان میں سے کوئی ایک بھی ہم نہیں کر سکتے. مال ہے نہیں، جان ہمت ہے نہیں، اکیلے ہیں، بولے بھی تو کس کو بولیں، کس کو کہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. لیکن دل سے خیر خواہی تو کر سکتے ہیں، دعائیں تو کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ شریک ہو جائیں گے نیکی کے کام میں. رشک تو کر سکتے ہیں، حسد نہ کریں، ان کے لیے برا نہ چاہیں کہ ہاں یہ کیوں کر گئے، ان کا کوئی رستہ بند ہو. نہیں، یہ شیطانی کام ہوگا، یہ پھر شر کی طرف لکھا جائے گا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے اور ہم وہ نہیں کر سکے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکے وہ کسی اور نے کیوں کیا، وہ کیوں کر رہا ہے. تو پھر ہم اس کے بدخواہ ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو ڈیگریڈ کرنے لگتے ہیں. یہ شر کا راستہ کھولنا ہے، یہ شر کی کنجیاں ہیں. اور آج کل آپ دیکھیے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہونے کی بجائے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ نہیں تو دوسرے کے لیے دل میں بدگمانی رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کی کسی بھی طرح مدد نہیں کر سکتے کہ جو اچھا کام کر رہا ہے، پلیز اس کے لیے دعائی کر دیں کہ اللہ اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے. تو جب بھی آپ سنیں دنیا میں کہیں بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کے لیے دعا کر دیا کریں، آپ کا بھی اس میں حصہ پڑ جائے گا. تو یہ جو خیر خواہی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے جو کسی کو ملے، کیونکہ شیطان انسان کے اندر خیر خواہی نہیں آنے دیتا، کیونکہ وہ پہلا درجہ نیکی کے کام اور نیکی کے راستے پہ چلنے کا، تو اسی کو مشکل بنا دیا جاتا ہے. عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر دی، پھر انہیں صاف صاف بیان کر دیا. بس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پہ عمل نہ کر سکا، یعنی نیت تھی، ارادہ تھا، شوق تھا، جذبہ تھا، دعائیں کی، سب کچھ، لیکن سم ہاؤ کر نہیں سکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا ہے. اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پہ عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے ہاں 10 گنا سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی اگر کر لیا. اور اس سے بڑھ کر جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پہ عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے ہاں نیکی لکھ دی. اور اگر اس نے ارادے کے بعد عمل بھی کر لیا تو صرف ایک برائی لکھی. یہ اللہ کی رحمت، وہ کس طرح خیر کو بڑھاتا ہے.
اور شر کو مٹاتا ہے، اور اس برائی کو بھی مٹا دیتا ہے اگر انسان توبہ کر لے تو اس کو بھی نیکی بنا دیا جاتا ہے، جیسے سورۃ الفرقان میں آتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں میں لکھ دے گا۔ تو اصل بات ہے کہ دل کی حالت کیا ہے، آپ کے دل میں انسانوں کے لیے ہمدردی کتنی، خیر کتنی، کیونکہ جس کے اندر یہ جذبہ غیر معمولی ہوگا، یعنی آرڈنری لیول پہ نہیں، ایکسٹرا آرڈنری، غیر معمولی، بہت زیادہ، تو اس شخص کے اندر جہاں نیکی کا شوق آئے گا وہاں اس کے کرنے والے کے لیے منفی جذبات پیدا ہونے کی بجائے ایک اچھے جذبات پیدا ہوں گے، اور یہی کسی انسان کے اچھا ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اب کوئی سیناریو یاد کر لیں، مثلا آپ کو پتا چلا کہ آپ کے بھائی نے کہیں مسجد بنوائی ہے، کیا سوچیں گے آپ؟ اس میں کیا سوچنا چاہیے؟ کوئی یتیم خانہ بنوا دیا ہے، ہم عام طور پہ کیا سوچتے ہیں کہ اچھا کہاں سے بنوایا، فوراً بدگمانی دل میں لے آتی، کیونکہ ہم ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی اور بھی نیکی کر سکتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ساری ہم نے ہی کرنی ہے، اور اگر کسی اور نے کی ہے تو اس کا تو طریقہ ہی ٹھیک نہیں تھا، اور پھر اگر خاص طور پر اس کی تعریف ہونے لگے خاندان میں تو وہ تو اور ہی برا لگے گا۔ پھر اگر اس نے پاسٹ میں کوئی غلطیاں کی اور بیچارے نے اپنے کسی کفارے کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا کہ میری غلطیاں دھل جائیں، تو پھر اس کو یاد کرائیں گے 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، پھر اس طرح کی باتیں کریں گے۔ یعنی کسی کے اچھا کرنے پہ بھی راضی نہیں ہوتے اور کسی کی غلطیوں پہ بھی راضی ہے ہی نہیں کسی سے، ہر ایک سے شکایتیں ہیں۔ اس ایٹیٹیوڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے زیادہ امن اپنے آپ کو ہوتا ہے، اور ہمارے آس پاس والے بھی امن میں آ جاتے ہیں جب ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے۔ جو شخص ہر ایک کا خیر خواہ، ہر ایک کے لیے اچھا سوچتا ہے، ہر ایک کے لیے خیر کے کلمے اس کے منہ سے نکلتے ہیں، اس کے آس پاس رہنا بھی کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہر بات کو الٹا لے تو اس کے پاس رہنا بھی ایسا لگتا ہے جہنم میں رہ رہا ہے انسان، کیونکہ ہر وقت آپ اس کے منہ سے کوئی منفی بات سنیں گے، ہر وقت کو الٹی بات، وہ کسی پہ بھی راضی نہیں، تو زندگی حرام کر دیتے ہیں ایسے لوگ۔ اس لیے اگر ہم کسی کو نہیں بھی روک سکتے تو اپنے سے تو ایسی آفات نکالیں باہر۔ دیکھیں ایسا شخص کتنا پرسکون ہوگا جب اسے پتا چلے کہ کوئی شخص بہت ترقی کر گیا نیکی میں، کہ اللہ کا شکر ہے نیکی پھیل رہی ہے، الحمدللہ، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ اس کی بھی قبول کرے، ہمیں بھی توفیق دے، تقبل اللہ منا و منکم۔ اکثر ایک دعا مانگتے کہ اللہ جتنے بھی میرے شاگرد ہیں ان کو مجھ سے بھی زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور خیر کے کام میں آگے سے آگے بڑھیں۔ اور یہ کوئی صرف میری دعا نہیں، اگر آپ اسلاف کے واقعات پڑھیں، جو پہلے دور کے لوگ تھے وہ اپنے شاگردوں کے لیے ایسی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب امام بخاری جو تھے ان کے استاد نے یہ کہا تھا کہ کتنا اچھا ہو اگر اس قسم کی کتاب کوئی لکھے، تو انہوں نے پلے باندھی میں لکھوں، اور انہوں نے کر دکھائی، کام کر لیا۔ انہوں نے مشورہ بھی دیا ہوگا، یقیناً دعائیں بھی کی ہوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ پھر ایک جنریشن کے بعد ایک خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے ہوتی تھی۔ لیکن جب ہمارے اندر یہ آ جاتا ہے نا کہ اچھا جن کو میں نے سکھایا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہے ہیں، جن کو میں نے بتایا وہ مجھ سے زیادہ کام کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو بھی نقصان دیتا ہے، جلن، کڑن، گھٹن، اور اپنے اندر ایک انکمفرٹیبل فیلنگ، ایک بوجھ، اور آپ کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتے۔ لیکن جب آپ دوسرے کی خیر چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو اور توفیق دے، تو پیچھے کیوں رہ گئے؟ اور اگر کوئی پیچھے رہے تو غم آتا ہے، بالکل ایسے جیسے اپنے بچے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی بچہ پڑھائی میں پیچھے رہ جائے یا خیر میں پیچھے رہ جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ کیوں پیچھے ہے یہ، کیونکہ آپ کو اپنے بچوں سے سچی ہمدردی ہوتی۔ اسی طرح جن کو آپ سکھاتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایک سچی ہمدردی ہونی چاہیے۔ عقل مند ماں باپ کون ہوتے ہیں؟ جو کیا چاہتے ہیں، ساری زندگی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نہیں بن سکے ہمارے بچے بن جائیں۔ یعنی ہم سب ماں باپ یہ چاہتے ہیں نا، مثلا اگر ہم کچھ بننا چاہتے تھے، ہم نہیں بن سکے، تو ہم یہ کہتے چلو ہمارے بچے وہ کام کر لیں جو ہم نہ کر سکے، تو جو کام ہم نہیں کر سکے وہ کوئی اور کر لے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ جو ہم نے نہیں کیا وہ کسی نے بھی کیوں کیا، اور ایک یہ ہے کہ جو ہم نہیں کر سکے شکر ہے کسی اور نے کر لیا۔ اینڈ آف دا ڈے تو انعام وہ ہے نا جو اللہ کے پاس ملنا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کی بہت شہرت ہو گئی یا دنیا میں اس کو کوئی ریوارڈ مل گیا تو سو واٹ، کتنے دن کی دنیا،
تو یہ کچھ مشکل نہیں ہے اگر آپ دوسروں کے لیے بھلائی چاہنے لگے، بھلائی کرنے لگے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھول دیں. اچھا، اب آپ دیکھیے، جب آپ یہ دعا مانگتے کسی کے لیے، اللہ وہ جو کر رہا ہے اس کو اور بھی زیادہ توفیق دے کہ اور بھی کرے. اب اگر آپ کی دعا کی وجہ سے اس کو توفیق مل گئی تو جو اس نے کیا اس کا اجر کس کو ملے گا؟ دعا کرنے والے کو ملے. لیکن ہماری نظر وہاں تک جاتی نہیں ہے. تو چلو اگر نہیں بھی جاتی تو اچھے جذبات، نیک تمنائیں، نیک خواہشات تو رکھیں. ہم جب لکھتے ہیں بیسٹ وشز، سچ لکھتے ہیں، احلت تمنیات، کیا واقعی اچھی تمنیات ہوتی ہیں، نیک خواہشات کے ساتھ نیک خواہشات ہوتی ہیں. سوچا ہی نہیں، بس وہ رسمی جملے لکھ دیتے ہیں. افسوس بھی کرتے تو کہتے ہیں بہت افسوس ہوا. کیا واقعی ہوا؟ تھوڑی دیر رک کے سوچا کریں ہوا، نہیں تو پہلے کر لیں اور پھر لکھیں تاکہ سچ لکھا جائے. تو یہ صرف ایک سوچ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم وہی ہوں گے، کام بھی وہی ہمارے آس پاس ہو رہے ہوں گے، لیکن صرف سوچ بدلنے کی وجہ سے اجر اور نیت اور اپنے دل کا حال یہ سب بدل جائے گا. تو اس سوچ کے بدلنے کی ضرورت ہے. منفی رخ سے مثبت سفر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے اس کو سپورٹ ملتی رہتی، کمک ملتی رہتی. اور بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. صرف آپ سنسیئرلی دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچنا شروع کر دیں، تڑپنا شروع کر دیں کہ اللہ جو ہمیں ملا وہ اور کو بھی مل جائے. کام تو اللہ کا، اللہ خود کرے گا. ہمارا امتحان اس میں کیا ہے کہ ہم کسی تک کیا پہنچانے کی کتنا اخلاص رکھتے ہیں اس میں، جس میں اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، ایک قطرے کا بھی نہیں. ہاں فائدہ یہ ضرور ہے آخرت کا، یہ تو سب آخرت کا ہی بزنس ہے نا، جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے. یہاں ہماری ضروریات کتنی ہے دنیا میں، میکسیمم کتنی ہے، محدود ہی ہے نا. کتنا کیک دن میں کھا سکتے ہیں، کتنا پہن سکتے ہیں. ایک دن میں ایک ہی کپڑا پہنیں گے، دو نہیں پہن سکتے. ایک ہی جوتا پہنیں گے، ایک وقت میں دو نہیں پہن سکتے. کتنی ضروریات ہیں. تو اصل ضرورت تو آخرت کی. نہ ہر کوئی فقیر ہوگا، کوئی کسی کو بھی نہیں دے گا. تو وہاں کا تو سوچتے نہیں ہم، یہی کا سب کچھ سوچتے رہتے ہیں کہ یہاں کیا ملے گا، فوراً کیا فائدہ ہوگا، کہاں سے کیا حاصل ہوگا. یہ ذرا سا نکل جائے نا دل سے تو بہت سی نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں پھر. تو یہ حدیث کے اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں ہو جاتا. اور جس بندے کی مدد اللہ کرے اس کو کیا محرومی ہو سکتی، اسے کہاں سے کمی ہوگی. لیکن اس کا راز کیا ہے؟ آپ کسی کی مدد میں لگ جائیں، کسی کے کام میں لگ جائیں. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے کچھ پوچھتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا. کوئی ہمیں میل کرتا ہے کہ اچھا یہ مجھے مسئلہ بتا دو، کوئی فون کرتا ہے اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ پتا ہوتا ہے کہ فلاں کر سکتا ہے. پھر ہم وہ اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں یا پھر اس کو پوچھ لیتے ہیں اچھا تمہارا کیا خیال ہے، اس سے مشورہ کر لیتے ہیں. اس کے بارے میں آتا ہے شرح بن ہانی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس موضوع پر مسح کے بارے میں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس کے بارے میں علی بن ابی طالب سے سوال کرو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے. تو ہم نے حضرت علی سے اس کا سوال کیا. انہوں نے خود نہیں بتایا، انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو، وہ سفر میں ساتھ ہوتے تھے، دیکھتے تھے، وہ زیادہ بہتر بتائیں گے. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں خود نہیں اتنا پتا ہوتا، یا یقین نہیں ہوتا، یا کنفیوز ہوتے ہیں، یا شیکی ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ہم دوسرے کو ریفر کر دیں. اسی طرح ایک اور لمبی حدیث ہے جس میں سعد بن ہشام بن عامر کا واقعہ ہے کہ وہ ابن عباس کے پاس آئے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں پوچھا. تو ابن عباس نے فرمایا کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں جو زمین والوں میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں جانتا ہے. سعد نے کہا وہ کون ہے؟ ابن عباس نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا، کیونکہ تہجد کے بعد آپ وطر پڑھتے تھے. تم ان کی طرف جاؤ اور ان سے پوچھو، پھر اس کے بعد میرے پاس آؤ اور وہ جو جواب دے مجھے بھی اس سے باخبر کر دینا.
ان صحابہ کی عاجزی بھی آپ دیکھیں کہ پتہ ہونے کے باوجود دوبارہ پتہ ہو جانے سے اور کنفرم ہو جائے گا. بعض اوقات ہم نے ایک لیکچر سنا ہوتا ہے یا ایک حدیث سنی ہوتی ہے. یہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہی ہوں پہلی دفعہ آپ نہیں سن رہے, بہت دفعہ پہلے بھی سنی ہوگی, لیکن یاد دہانی ہو جاتی, کنفرم ہو جاتا ہے, پکا ہو جاتا ہے. علم میں پختگی کے ساتھ ساتھ عمل میں پختگی آ جاتی ہے, علم الیقین ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے, عمران بن حتان کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ریشم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ابن عباس کے پاس جاؤ, ان سے پوچھو. میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا ابن عمر کے پاس جاؤ. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ مجھے ابو حفص یعنی عمر بن خطاب نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ریشم تو وہی مرد پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو, یعنی مردوں کے لیے ریشم درست نہیں. لیکن اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں, وہ آگے ریفر کر رہے ہیں اور اس طرح وہ اپنی سند سے پھر اس بات کو بتاتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ برائی کی طرف دوسرے کو نہیں گائیڈ کرنا چاہیے, یا نقصان کے کام کی طرف نہیں کہ اچھا اس کو بیوقوف بناتے ہیں, اس طرف لگاتے ہیں, اس کا نقصان ہوگا تو اس کو مزہ آئے گا, پھر خود ہنستے ہیں اس پر. بعض اوقات دوسرے کو پریشان کر کے ہم انجوائے کرتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو شخص ہدایت کی طرف بلائے اس کو اس کا اجر, اور جو کسی کو برائی کی طرف بلائے تو جو برائی پہ جائے گا اس برائی کے کرنے والے کے برابر اجر. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 78 یہ بھی اس سے ملتی جلتی حدیث ہے, پڑھ لیتے ہیں. مومن کا مومن سے رشتہ. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں ایک عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا, یعنی ہر مومن دوسرے مومن کے لیے ایک سپورٹ ہے, اس کے لیے ایک کمفرٹ کا ذریعہ ہے, اس کی ہمت افزائی کا ذریعہ, اس کو وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے, اس کو اس طرح مدد دیتا ہے کہ وہ اس کو مضبوط بناتا ہے, کیونکہ ہر انسان اکیلا کمزور ہے. جب وہ دوسرے کے ساتھ مل کے ٹیم میں کام کرتا ہے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے. درختوں سے آپ مثال لیجئے, کبھی آپ کسی جنگل میں جائیں یا کسی سائٹ سینگ پہ جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض درخت دور دور اکیلے اکیلے کھڑے ہوتے ہیں, اور بعض ایک جھنڈ کی شکل میں ہوتے ہیں. جو جھنڈ کی شکل میں تو خوبصورت بھی زیادہ لگتے ہیں, اور عام طور پر پھلتے پھولتے بھی خوب ہیں, کیونکہ جب ہوائیں چلتی ہیں, طوفان آندیاں آتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے سپورٹ کا باعث بن جاتے ہیں. اگر ایک طرف کی آندھی چلی تو دوسروں کو سپورٹ مل گئی, دوسروں کی چلی تو ادھر کو مدد مل گئی. اسی طرح جو پرندے جھنڈ کی شکل میں اڑتے ہیں ان کے لیے اڑان آسان ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جو اکیلا سولو فلائٹ پہ ہو. تو اس حدیث میں ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ تعاون کرنے, مدد کرنے اور ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا ہے. المؤمن للمؤمن, مومن مومن کے لیے کل بنیان, عمارت کی طرح. اب کسی بھی ایک بڑی بلڈنگ یا چھوٹی بلڈنگ یا ایک چھوٹے سے کمرے کا بھی تصور لیں, صرف ایک دیوار کو ہی سوچ لیں. خالی اینٹیں اگر کہیں رکھی ہوئی ہوں الگ الگ اکھڑی ہوئی تو کیا ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہو, تو ایک ڈھیر ہوتا ہے, یا بعض اوقات ایک بکھری اسکیٹرڈ چیزیں ہوتی ہیں, اس میں سے کوئی ایک اینٹ کو اٹھا لیتا ہے, کوئی توڑ دیتا ہے, کوئی ادھر ادھر لگ جاتی, اس سے بنتا کچھ نہیں. لیکن جب وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ, آرگنائزیشن کے ساتھ پراپر طریقے سے لگتی ہیں تو وہ پوری ایک دیوار کی طرح ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھیں تو یہ جیسے دیوار کے اندر وہ اینٹیں رکھنے سے نشان نہیں پڑتے, بالکل اسی طرح کے نشان بھی نظر آئیں گے. سامنے شکل بھی دیوار کی بن جاتی. تو جب ایک خاص ڈسپلن کے ساتھ آپ مل کے ترتیب کے ساتھ, تنظیم کے ساتھ کہ نیچے کون سی اینٹ آنی, اوپر کون سی آنی, دائیں بائیں, کس جگہ چھوٹی, کیونکہ بعض اوقات اینٹ کو آدھا توڑا جاتا ہے, بعض اوقات اس کا ایک چھوٹا سا پیس ایک خاص کونے میں لگتا ہے, تو پھر وہ ایک خوبصورت دیوار بنتی ہے. یشد بعضہ بعضا, بعض کو مضبوط کرتا ہے. شبکا کا مطلب ہوتا ہے, شبکا جال کو بھی کہتے ہیں, شبکا یعنی ایک دوسرے کے اندر ڈالا انگلیوں کو. اسی طرح ایک اور حدیث میں جسم سے تعبیر کیا ہے
کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے، ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بھی بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح مومن کو آئینے سے تشبیہ دی کہ مومن کے لیے آئینہ ہے. ایک مومن دوسرے کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے. اس طرح کتنا امن ہو، کسی کو کسی سے خوف نہیں، ڈر نہیں، بے فکری، اور کتنا زیادہ ایک پرسکون ماحول ہو جائے جب ہر شخص دوسرے کا دفاع کرنے والا ہو. لیکن عام طور پر لوگ ایک دوسرے سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میری کون سی بات اچھال دے، پتہ نہیں مجھے کیا سنا دے، پتہ نہیں ابھی اس کا کیا ری ایکشن ابھی میرے سامنے آ جائے. تو ایک ماحول ہوتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے ڈرے رہتے ہیں کہ بھی ہم تو وہ اپنی عزت ہی بچاتے ہیں، پتہ نہیں کب کیا بول دے اور ہماری بےزتی کر دے، اور ہم تو فلاں جگہ پر ڈرتے ہوئے نہیں جاتے، پتہ نہیں کیا کریں گے. لوگ بعض اوقات مسجد نہیں جاتے ڈرتے ہوئے، درس پہ نہیں جاتے، دینی اداروں میں نہیں جاتے کہ وہ ہمیں لک ڈاؤن کریں گے، اپنے سے حقیر سمجھیں گے کہ وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہیں اور کیا کریں ہمارے ساتھ. تو اس ساری سچویشن کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی کسی کے لیے کیا ماحول فراہم کرتا ہے، کیونکہ ہر شخص دوسرے کے لیے ایک ماحول بنا رہا ہوتا ہے. یعنی ان احادیث میں ہمیں اپنے سپورٹیو رول کو دیکھنا چاہیے، دوسرے کے نہیں اپنے کو، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے ہمارے لیے کیا کریں گے، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. مومن کے لیے کیا ہے؟ ایک عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کر رہی. اب ہم کون سی اینٹ ہے جو دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں یا صرف خود وہ اینٹ بنے ہو کہ ہمیں کو مضبوط کریں؟ یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے. دونوں ہاتھ آگے بڑھیں گے تو یہ مضبوطی آئے گی، ایک ہاتھ سے وہ نہیں آئے گی. دونوں ساتھ ملیں گے تب بات بنے گی، اور یہ دونوں طرف سے ایکولی سامنے آئیں گے. تو ایک کو دوسرے کا تعاون چاہیے ہوتا ہے اور کھلے دل سے تعاون کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، بس اس پہ ظلم نہ کرے اور نہ اس کو ظلم کے لیے کسی اور کے حوالے کرے. یعنی خود تو نہیں کرا لیکن کسی اور کو پکڑا ہے کہ وہ جو چاہے کرے اس سے. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور کر دے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب کو چھپائے گا. عیب اچھالنا، دوسرے کی غلطی اور خامیوں کو نمایاں کرنا، اس پہ ہنسنا، یہ بہت بری اخلاقی بیماریاں ہیں. کیونکہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کا مذاق اڑا کے خوش ہونے کی کوشش کرتا ہے، دراصل وہ اپنی انا کو تسکین دے رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اچھا ثابت کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ اگر کوئی اچھا تو آپ بھی اچھے ہو سکتے ہیں، کسی کی اچھائی آپ کی اچھائی پہ برا اثر نہیں ڈالے گی. لیکن شیطان ہمیں سجاتا ہے کہ نہیں، جب تک سب برے نہ ہو جائے تو تم اچھے نہیں نظر آؤ گے، اس لیے سب کو برا ثابت کرو پہلے. اس وجہ سے وہ اس کی برائی اس کی ہر ایک میں کوئی نہ کوئی مین میخ نکال دیتا ہے. حالانکہ کیا کرنا چاہیے کہ دوسرے کے خیر کے پہلو کو سامنے لانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا اہل ایمان میں وہی درجہ ہوتا ہے جو سر کا جسم میں ہوتا ہے، یعنی جیسے سر ہے ہمارا تو باقی جسم کے اندر. اور ایک مومن تمام اہل ایمان کے لیے اسی طرح تڑپتا ہے جس طرح سر کی تکلیف کے لیے باقی جسم تڑپتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آدمی کی طرح ہے، سارے مومن ایک مومن کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح. اگر اس کا سر دکھتا ہے تو اس کے باقی سارے جسم کے اعضاء بخار اور نیند نہ آنے میں اس کے شریک ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہوتا کہ سر میں درد ہے تو آپ کہیں کہ ہاتھ تم سو جاؤ، پاؤں سو جاؤ، نہیں، سبھی جاگیں گے کیونکہ آنکھیں نہیں سو رہی. اسی طرح کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہیے، ذلیل نہیں کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، نہ ہی تناجش کرو. تناجش کیا ہوتا ہے؟ یہ خرید و فروخت کی ایک قسم ہے، بیع کی قسم ہے، جس میں ایک شخص خرید رہا تو دوسرا بولی دے کے کہ نہیں یہ ایک میں خرید رہا میں دو میں خرید رہا. آکشن میں جسے عام طور پہ ہوتا ہے. یعنی ویسے تو آکشن کی جا سکتی ہے لیکن اگر مقصد صرف یہ ہو کہ دوسرے کی قیمت بڑھائی جائے تاکہ وہ نہ خرید سکے، خود بھی نہ خریدنے کی نیت ہو تو یہ درست نہیں. فرمایا اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، یہ دل میں برا نہ رکھو، کسی کے لیے دل صاف کر لو. اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو کلیئر کر لو. اگر کسی کی کوئی عادت اچھی نہیں لگتی اس کو بتا دو بھی تم اس کی اصلاح کر لو. اور ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو.
اچھا جب دل میلا ہوتا نا تو پھر دوسرے کو انسان فیس بھی نہیں کرتا، اس کو سلام بھی نہیں کرتا، اور بہانہ کیا کرتے ہیں کہ ہم تو اپنی عزت بچا کے رہتے ہیں اس سے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اگر کوئی دوسرا شخص ایسا ہے تو اس کو ذرا سمجھاؤ، اس کو اس کے ظلم سے روکو. اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے، یعنی کوئی ایک سودا خرید رہا ہو تو آگے ہاتھ ڈال کے یہ نہ کہ میں خریدنے لگا ہوں. اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے، کمتر سمجھے یا حقیر کرنا چاہے. کیونکہ جس کے دل میں رائی دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تکبر ہے کیا؟ حق بات کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے کو زیادہ بہتر سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہے، یعنی دل کے اندر ہے. کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اچھا ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کہ وہ دوسروں کے لیے کتنی خیرخواہی رکھتا ہے. اور برا ہونے کی نشانی یا علامت کیا ہے؟ کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورے کا پورا حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت اور آبرو، تینوں چیزیں دوسرے کے لیے حرام ہیں. عام طور پر ہم کسی کی جان یا مال کو تو نہیں کچھ کہتے، لیکن عزت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. جو جس درجے یا احترام یا مقام کے لائق ہے اس کو نہیں پہچانتے. اور کسی کا صرف مسلمان ہونا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے. کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی بیع پر خریداری کرے، اور نہ یہ کہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام دے یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے. یعنی اگر پتہ چلے کسی نے رشتہ ڈالا تو وہ بھی چل پڑے، خواہ کرنا ہو یا نہ ہم بھی ڈال دیتے ہیں. یہ درست نہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جس کے پاس رشتہ گیا ہوتا ہے پہلے شخص کا، وہ کنفیوژن میں ہو جاتا ہے، یہاں کروں کہ وہاں کروں، یہ ٹھیک ہے یا وہ. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دوسرے کو پیچھے دھکیلنا، مقابلے بازی کرنا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم اس سے ملو سلام کرو. اور اپنا جائزہ لیتے جائیں، کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ حق دیتے ہیں دوسرے کو. جب وہ تمہیں دعوت دے قبول کر لو. جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو خیر خواہی کرو، یعنی نصیحت کوئی مانگے تو نصیحت دو، اچھا مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دو. یہ ہے معنی خیر خواہی طلب کرنے کا. جب وہ ٹھیک ہے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو. جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ. یہ اس کا حق ہے چاہے کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی مومن سے دنیا میں مصیبتوں کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور کرے گا. جس نے تنگ دست پہ آسانی کی، یعنی اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ اس کا قرضہ معاف کر دیتا ہے یا اس کی ضرورت کی چیز پوری کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، یعنی اللہ اس کے کام آسان کر دے گا. جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، یعنی اس کے عیب ڈھانپے، اس کی برائیوں کو نہیں اچھالا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کسی کے خلاف کوئی بات شروع کر دیتا ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جس کے خلاف بات ہو رہی وہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہم چپ گمسم دفاع نہیں کرتے. بعض اوقات کسی پہ جھوٹا الزام لگ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات بے وجہ کسی کی تقصیر یا تحقیر کی جا رہی ہوتی ہے. تو بحیثیت مومن یہ لازم ہے کہ انسان دوسرے کی اس وقت غائبانہ طور پر مدد کرے اور اس سے اس الزام کو ہٹائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دے. اتنا بڑا اجر ہے اس کا. اس کو نہیں پتا جس پہ آئی بھی ہے، جیسے کوئی کسی محفل میں ڈسکس ہو رہا ہے اور بلا وجہ اس پہ جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں تو وہ دفاع کرتا ہے اور لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو وہ دراصل اپنے سے جہنم کے شعلوں کو دور کر رہا ہے، کر وہ دوسرے کی مدد رہا ہے، لیکن اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیف دور کرے گا. اسی طرح مومن کا حق یہ ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا مال
اور اس کی چیز نہ لی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کی لاٹھی بھی اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں. مثلا کوئی شخص لاٹھی ٹیک کے آیا, اس نے لا کے وہاں رکھی ہے, اس سے پہلے دوسرا کوئی اور نکل رہا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا چلو میں لے جاتا ہوں, اتنی ایسے ہی پڑی ہوگی. نہیں, ایسے اپنے آپ کو مطمئن کر کے کسی کی چیز, اور خصوصاً اگر پتا ہو کہ کسی کی اور ضرورت کی, تو وہ نہیں ہٹانی چاہیے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جیسے کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں, یاد ہے کہ ہم مسجد نبوی کے صحن میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک بچہ آیا, اس نے پیچھے سے کرسیاں ہٹا دی, تو ہمارے ساتھ جو ایک دو لوگ کھڑے تھے وہ گرتے گرتے بچے, کیونکہ وہ مغرب کی شاید نماز سے اتنی زبردست تلاوت ہوتی کہ انسان کو آس پاس کا ہوش نہیں رہتا. اب بجائے اس کے کہ ماں اس بچے کو سمجھائے, انہوں نے خود بھی ہنسنا شروع کر دیا, باقی سب نے بھی ہنسنا شروع کر دیا. بچے کو تو اور شے مل گیا کہ وہ دوبارہ پھر یہی حرکت کرے گا, کہ شاید یہ بڑی خوشی کی بات ہے. تو اس قسم کے مذاق نہیں کرنے چاہیے کسی سے, یا ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے جو دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث بنے, نہ جان بوجھ کے اور نہ بے وقوفی سے. اگر کوئی کر رہا تو اس کو بھی روکنا چاہیے کہ یہ نہیں کرو, اس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی. پھر اسی طرح دوسروں کے لیے خیر خواہی یہ کہ ان کے لیے دعاؤں کی کثرت کی جائے, اور اس میں ہمارا کچھ نہیں گھستا, کچھ نہیں جاتا, یعنی ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے, دعا کر دیں. صفوان کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا تو ابو درداء کے مکان پہ حاضر ہوا, وہ گھر پہ موجود نہ تھے, ام درداء موجود تھی. تو انہوں نے کہا کیا تم اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا اللہ سے ہمارے لیے بھلائی کی دعا کرنا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان مرد کی اپنے بھائی کے لیے پس پشت دعا قبول ہوتی ہے, اس کے سر کے پاس موکل فرشتہ موجود ہے. جب یہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی اس کی مثل. اب مثلاً اگر آپ روئے زمین پر سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور شعوری دعا کرتے ہیں, تو ان سب کے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. اگرچہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں لیکن شعور سے نہیں پڑھتے نا, کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آپ کروڑوں لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں, قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں, خاص طور پر توجہ سے دعا کریں کہ کل مجھے بھی یہیں آنا ہے. تو ہم کیا چاہیں گے کہ جب اور لوگ یہاں سے گزرے تو وہ ہمارے لیے دعا کریں. یہ کئی لوگ دعا کو بھی ایک بوجھ سمجھتے ہیں, کسی کی تکلیف سنیں, کسی کا بگڑنا سنیں کہ فلاں شخص بڑے فساد کر رہا ہے. اب جو حدیث آتی ہے نا کہ ظالم کی بھی مدد کرو, تو ہم عام طور پر ظالم کی کیا مدد کرتے ہیں, گالی گلوچ کر کے, اس کو برا بھلا کہہ کے, اس کو سر عام بدنام کر کے, وہ ایسا ہے ویسا ہے. اور دیکھیں بعض اوقات پالیٹکس میں صرف ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کوئی خیر خواہی ہے کہ آپ صرف دوسروں کے عیب اچھالتے رہیں کہ فلاں ظالم ہے, فلاں چور ہے, فلاں غصب کر رہا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے. بہت سی باتیں اس میں صرف جھوٹی بھی ہوتی ہیں, ان کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے اور کرنے والے خود پکڑے جائیں. تو ظالم کی مدد کیا ہے کہ اس کو اس طرح سمجھایا جائے, ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ وہ ظلم سے باز آ جائے. یہ ہے اس کی مدد. اس کے لیے دعا کی جائے کہ یا اللہ تو اس کو ہدایت دے اور وہ ایسا نہ کرے. چلیں باقی آپ کو نہیں پتا, لیکن بعض اوقات اپنے قریبی لوگوں میں, خاندان کے لوگوں میں پتا ہوتا ہے کون اچھے ہیں کون برے ہیں, کون کیا کر رہا ہے. تو ہم صرف مل بیٹھ کے بعض اوقات یہی کہتے ہیں فلاں ایسا کرتا فلاں. اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو ظلم سے باز رکھے. فوراً ہم دلوں میں نفرت لے آتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں. مثلاً آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے داماد نے آپ کی بچی کے ساتھ زیادتی کی, ایسی خبریں روز سنتے رہتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کرتے ہیں؟ طیش میں آ جاتے ہیں, اس کو 4 سنا دیتے ہیں, بچی کو گھر بلا لیتے ہیں, یا بچی کے کان اپنے شوہر کے خلاف بھر دیتے ہیں. یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں. دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے, وہ بھی اپنے بیٹوں کی طرح ہے. اس کی بھی بھلائی ہے, آپ کے بچے, آپ کے آل اولاد کی بھلائی ہے اس میں. لیکن ہم الٹا رخ اختیار کر لیتے ہیں جس میں کسی کی بھی خیر و بھلائی نہیں ہوتی, فساد ہی فساد پھیلتا ہے. اس کو روکیں بھی, سمجھائیں بھی, اور اس کے لیے دعا بھی کریں. یہ سب دعائیں آپ کو اپنے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے فائدہ دیں گی جب آپ کسی کے لیے مانگیں.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہم دوسروں کے لیے واقعی ایسے چاہیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو کھلا کر دے, وسعت دے اور دوسروں کی خیر و بھلائی کرنے کے قابل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.